اے لوگوں اب جو ہے اگر آپ کے گھر کے اندر جس ماں کے شکم کے اندر بچہ ہو اس ماں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہو، اگرچہ وہ آپ کی بہن ہو، اگرچہ وہ آپ کی بیٹی ہو، اگرچہ وہ آپ کی ماں ہو، اس ماں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اگر وہ ماں نماز نہ پڑھے، قسم خدا کی اگر آپ سچے سنی مسلمان ہیں تو گھر میں ایک کھانا مت بننے دو جب تک کہ ان کو کھانا بنانے کی اجازت نہ دو، جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھ لیں۔ جب کھانا نہیں بنے گا پورا گھر پریشان ہو جائے گا۔ قسم خدا کی دوسرے دن نماز کے سجدے ہوتے نظر آئیں گے، قرآن کی تلاوتیں ہوتی نظر آئیں گی، لیکن جس گھر میں نماز کی سجدے ہوتے نظر آئیں گے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی نظر آئے گی، قسم خدا کی وہ گھر جو ہے قبرستان نہیں ہو سکتا، وہ گھر جنت کا نمونہ نظر زندہ باد زندہ باد، کیا بات، بہت خوب۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، لیکن لوگوں تمہیں فرصت ہی نہیں ہے۔ تم کیسے جو ہے اگر تم کیسے نماز کی اجازت دے سکتے ہو کیونکہ تم خود نماز نہیں پڑھتے ہو، اگرچہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو لیکن اپنے بچوں کو نیک بناؤ۔ اگر بچہ نمازی پیدا ہوگا، بچہ پرہیزگار پیدا ہوگا، بچہ قرآن پڑھنے والا پیدا ہوگا تو ماں باپ کی عزت بھی کرتا نظر آئے گا، ماں باپ کی عزت بھی کرتا نظر آئے گا۔ ہے لوگوں آج کے وقت میں بچے ماں باپ کی عزتیں نہیں کرتے ہیں، اس میں ماں باپ کی خامیاں بھی رہا کرتی ہیں، اس لیے کہ ماں باپ جو ہے اس کے جننے کے وقت میں بہت ساری غلط کاریاں کر جاتے ہیں، جو اثر بچے پر پڑتا ہے وہ بچہ ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بچہ جب عقل کی بلندیوں پر فائز ہو جائے تو بچے کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ میری ماں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں میری خاطر، ارے مجھے جنم دیا ہے، کتنا بڑا احسان ہے میری ماں کا، مجھے جنم دیا ہے، اس زندگی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں ماؤں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں جس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے، نہ جانے کتنی ماں موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، کتنا بڑا کارنامہ یہ انجام دیتی ہے ماں، اپنے بچے کو پیدا کر کے روئے زمین کو دکھاتی ہے، روئے زمین پر تشریف لے کر آتا ہے وہ بچہ، اپنے ماں کے شکم کے اندر سے باہر آتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ تیری ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، تیری ماں کو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی، کتنا بڑا احسان ہے تیری ماں کا۔ اے لوگوں اگر اتنا بڑا احسان جو ہے اگر اپنی ماں کا تو چکانا چاہے پوری زندگی اپنی ماں کا احسان نہ چکا سکے گا۔ اے لوگوں دوسرا احسان تیری ماں کا یہ ہے کہ تجھے جو ہے 9 ماہ اپنے شکم کے اندر یعنی تیری ماں نے رکھا ہے، یہ پہلا احسان ہے۔ دوسرا احسان تیری ماں نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ دوسرا احسان ہے۔ اور تیسرا احسان تیری ماں کا تجھ پر یہ ہے کہ تیری ماں نے 2.5 سال تک اپنے خون جگر کو تجھے پلایا ہے، اپنے دودھ کو پلا کر کے تجھے یہ یعنی پرورش کیا ہے، تجھے جوان کیا ہے۔ اے لوگوں اب بتاؤ تیری ماں کا احسان تجھ سے کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ کتابوں کے اندر آیا ہے اگر کوئی انسان اپنی ماں کو کاندھے پر بیٹھال کر 7 مرتبہ حج پیدل کرائے، اس کے بعد جب پیدائش کے وقت میں جو درد اٹھا کرتا ہے اس ایک درد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اے انسان تو اپنی ماں کو گھور کر دیکھتا ہے، اے انسان تو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، اے انسان تو اپنے بوڑھے باپ کو جو ہے تسلی نہیں دیتا ہے۔ اگر تیرا باپ تیرے گھر میں کھانستا ہو تو تجھے کھانسی پریشان کرتی ہے، تیرا باپ اگر بوڑھا کمزور و لاغر ہو جائے تو تجھے اس کا بڑھاپا پریشان کرتا ہے، تیرا باپ اگر چارپائی پر پیشاب کرنے لگے تو اس کے تجھے پیشاب پریشان کرتی ہے۔ اے انسان تجھے غیرت آنی چاہیے، جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ماں نے تجھے چارپائی پر 2.5 سال تک کے پیشاب کروائی تھی، کیا تیرا باپ اس وقت پریشانی نہیں اٹھاتا تھا؟ کیا تیرا باپ گیلے میں نہیں سوتا تھا؟ کہ تیرا باپ تیرا علاج نہیں کراتا تھا؟ اگر تجھے تکلیف ہو جاتی تھی تو پوری رات تیرا باپ پریشان رہتا تھا، پوری رات کروٹیں لے لے کر کے یعنی پوری رات نیند نہیں آتی تھی، پوری رات کروٹ لیا کرتا تھا، پوری رات جاگتا رہتا تھا۔ اے لوگوں ذرا سنتے چلے جاؤ، اگر قسم خدا کی پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، پوری زندگی اپنے ماں باپ کے غلام بن کر کے رہو، تب اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، لاغر ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، اس کے باوجود بھی اگر تمہارے باپ چلے تو ان کے آگے آگے مت چلنا۔ قسم خدا کی حدیثوں میں ان کا اتنا ادب آیا ہے کہ باپ کے آگے نہیں بلکہ پیچھے آئے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت بستی بستی کریا کریا
عشق محبت عشق محبت عظمت والدین عظمت ماں کیا بات ہے زندہ باد باپ کے پیچھے پیچھے چلا کرو اے لوگو یہ ہے شادی کا پیغام آپ کو معلوم ہے مصطفیٰ جان رحمت شب میں بس میں ہدایت کی جب شادی ہوئی تھی آج کے وقت میں لوگ جو ہے کتنی بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں کتنے خرچے ہو گئے ہیں شادیوں میں کتنا جہیز چلتا ہے شادیوں میں دیکھتا ہوں آج کے وقت میں منگنیوں میں گاڑیاں چلتی ہیں منگنیوں میں بلٹ گاڑیاں دیتے ہیں منگنیوں میں کئی لاکھ روپے دیتے ہیں قسم خدا کی ذرا غور تو کرو لوگوں ارے جب تمہاری منگنیوں میں گاڑیاں تھی جاتی ہیں جب تمہاری منگنیوں میں 2-2 لاکھ روپے چلتے ہیں جب تمہاری شادیوں میں بلٹ گاڑی آتی ہے جب تمہاری شادی میں یعنی ڈی سی ایم بھر کر کے جہیز آتا ہے جب تمہاری شادی میں صوفے اترتے ہیں اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب گھر ہے ذرا پوچھ اس بہن سے ذرا پوچھ اس بیٹی سے اس کے دل پر کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی کہ میرا باپ غریب ہے کیسے میری شادی ہوگی کیسے میرا باپ میری شادی میں یہ گاڑی دے گا کیسا میرا باپ میری شادی میں یہ صوفے دے گا کیسا میرا باپ میری شادی میں 2.5 لاکھ روپے دے گا قسم خدا کی جب کسی ایک مسلمان کا دل ٹوٹتا ہے تو عرش اعظم ہل جایا کرتا ہے یہ زمین کانپنے لگتی ہے قسم خدا کی اللہ رب العزت نے ہمیں کسی مسلمان کا دل توڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ غریب کا دل رکھنے کے لیے ہمیں غریبوں کا دل رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے ذرا پوچھ تو ذرا مصطفیٰ جان رحمت سے ذرا پوچھ تو اس شمع بزم ہدایت سے ذرا پوچھ تو اس رب کے محبوب سے جو رب کا محبوب جب شادی کرتا ہے تو شادی میں صرف چند بد مٹی کے برتن ملا کرتے ہیں حضرت آمنہ سے نکاح کیا ہے آپ نے آپ کو معلوم ہے حضرت وہاب نے باہمی مشورہ کیا ہے باہمی مشورہ کرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد کہا جاؤ ذرا عبد المطلب کے پاس چلے جاؤ اور عبد المطلب سے اجازت لے کر کے آنا میں اپنی بیٹی کا نکاح یعنی حضرت عبداللہ کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں لہٰذا جب لوگوں نے اتنی بات سنے تو لوگ جو ہے تمام لوگوں کے ذہن سے یہ بات نیچے تک نہ اتری اور کہنے لگے ارے تمہاری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے وہ عبداللہ کا بیٹا ہے وہ عبد المطلب کا جگر کا چین ہے تجھے معلوم ہے وہ ہاشم خاندان سے یعنی رابطہ و تعلق رکھا کرتے ہیں وہ بڑے مالدار گھرانے کے ہیں وہ تمہاری بیٹی کو کیسے قبول کر لیں گے تمام لوگوں نے یہ مشورہ جو ہے نہیں دیا تمام لوگوں نے اس مشورے کو ٹال دیا لیکن عبد الوہاب کہتے ہیں میں خود جاتا ہوں عبد المطلب کے گھر پر جب حضرت عبد المطلب کے گھر پر وہاب جاتے ہیں تو وہاب کہتے ہیں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آئے ہیں اے عبد المطلب کیا ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے کر سکتے ہیں کیا آپ کا بیٹا ہماری بیٹی سے شادی کر لے گا تو عبد المطلب نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کیا دو گے رشتے میں 2.5 لاکھ روپے دو گے یا سوپا دو گے رشتے میں بلٹ گاڑی دو گے یا اسپلنڈر گاڑی دو گے رشتے میں سونا دو گے یا چاندی دو گے بلکہ عبد المطلب پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ اس لڑکی کا نام کیا ہے کیا اس کا نام آمنہ ہے کیا آمنہ امن کا معنی آتا ہے جب نام سنا ہے تو عبد المطلب کہتے ہیں تمہارا رشتہ مبارک ہو اگر تم نہ آتے تو ہم خود چل کھائے نعرے رسالت شادی کھانا آبادی کیا بات ہے زندہ باد اگر تم نہ آتے میرے بھائی جو لوگ باہر سے سن رہے ہیں مبارکباد ہیں ان لوگوں کو میں گزارش کروں گا بس چند منٹ کے لیے پنڈال میں تشریف لے آئیں انشاءاللہ یہ جلسہ زیادہ نہیں 20-25 منٹ اور چلے گا یعنی 5 منٹ میری تقریر اس کے بعد مختار سبحانی صاحب پڑھیں گے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو پنڈال میں آ کر کے بیٹھیں گے میرے بھائی یہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے یہ دنیاوی کسی زمیندار کا ذکر نہیں ہو رہا ہے یہ احمد مختار کا ذکر ہو رہا ہے یہ رسول کائنات کا ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اے لوگوں اس محبوب کا ذکر ہو رہا ہے جو دنیا کا مختار ہے اس محبوب کا ذکر ہو رہا ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے اس محبوب کا ذکر ہو رہا ہے جس کے صدقے میں زندگی ملی ہے اس محبوب کا ذکر ہو رہا ہے جس کے صدقے موت ملے گی لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت زندگی موت دینے والا ہے کسی غیر اللہ کو نہ مانا جائے اس محبوب کو نہ مانا جائے جس محبوب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے صرف رب کو مانو رب کے سوا کسی اور کو نہ مانو
بولو. میں نے ان سے کہا کہ خالی رب کو کیوں مانا جائے گا؟ کہا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی ہے. کہا اس لیے کہ اللہ رب العزت موت عطا فرماتا ہے. کہا اس لیے اللہ رب العزت کھانے کو دیتا ہے. کہا اس لیے اللہ رب العزت پینے کو دیتا ہے. کہا اس لیے اللہ رب العزت پہننے کو دیتا ہے. میں نے کہا اگر اللہ نے زندگی عطا کی ہے تو جلاتے میرے مصطفیٰ ہیں. میں نے کہا اگر اللہ کھانے کو دیتا ہے تو کھلاتے میرے مصطفیٰ ہیں. میں نے کہا اگر اللہ رب العزت پینے کو دیتا ہے تو پلاتے میرے مصطفیٰ